عید اور سنت سنانے کے لیے یہاں ہمارے استاد کرامی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء اور خطباء بھی موجود ہیں۔ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے جو موضوع مجھے تفویض کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے کہ آپ سود کے حوالے سے سامعین کرام کو چند کلمات اور چند الفاظ میں بتائیں کہ توحید و سنت کے جو پروانے ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سود کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اسلام کے اندر سود کا کیا مقام ہے، اسلام کے جو لین دین کے معاملات ہیں، اسلام جو تجارت کی بات کرتا ہے تو اس کے اندر سود کو کس زمرے کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام پاکستان کے رہنے والوں کو بخوبی علم ہے کہ سود کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسا میرے خیال میں اس پنڈال کے اندر کوئی بھی سامع موجود نہیں ہوگا، کوئی بھی حاضرین مجلس میں سے موجود نہیں ہوگا جسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سود حلال ہے یا حرام، بلکہ یہ بات بدیہات میں سے ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، مگر اس کے باوجود بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس وقت جو لین دین کی بینکوں کے توسط کے ساتھ شرح سود ہے وہ 22% کے قریب ہے، جہاں اسلام نے سود کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ جس طرح اسلام نے سور کو حرام کہا، جس طرح اسلام نے میتا اپنی موت خود مرنے والے کو حرام کہا، جس طرح اسلام نے غیر اللہ کے تقرب کے لیے ایک ذرہ بھی اپنے مال کا خرچ کیا ہوا حرام قرار دیا اور اس کو تمام حراموں میں سے سب سے بڑا حرام قرار دیا۔ اتنا اپنی موت خود مرنے والا یعنی میتا حرام نہیں، اتنا غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، اتنا دم مسفوح جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں میں سے نکلنے والا خون حرام نہیں جتنا غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ مگر موحد غیر اللہ کی نظر و نیاز کو تو حرام سمجھتا ہے، مگر یہ علم ہونا چاہیے کہ سود کی ہر شکل شریعت کے اندر بالکل حرام عین اور حرام قطعی ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ میری زبان تو پنجابی ہے، جنگوی، علاقہ میرا جنگوی نہیں ہے مگر جو لہجہ ہے وہ جنگوی ہے، تو مبادہ کوئی سمجھے کہ یہ شاید انہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم توحید و سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور توحید و سنت کا جو بیان کرنے والا ہوتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ دفاع صحابہ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے۔ توحید و سنت کو ماننے والا ہو اور وہ جہاد کی ضرورت پڑ جائے اور امیر کی طرف سے للکار آئے تو وہ کہے نہیں جی مجھے تو گھر میں بیٹھنا ہے، میں تو باہر نہیں نکل سکتا۔ تو توحید و سنت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ توحید و سنت دراصل اسلام کا مختصر تعارف ہے، اور اس کے اندر دین کی تمام جزیات بالکل صحیح معنوں میں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سود کو اسلام نے حرام قرار دیا اور اس کو اللہ نے اپنے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا اور فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جو سود کو حلال سمجھتا ہے یا سود کو کھاتا ہے اور سودی لین دین کرتا ہے یا سود کو وہ کسی بھی دائرے اور کسی بھی درجے کے اندر آ کے جائز سمجھتا ہے تو وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات نہیں بدل رہے، ہم کہتے ہیں معیشت کی بڑی دگرگوں پوزیشن ہے، بڑی مخدوش حالت ہے، بڑی پتلی حالت ہے، تو کیسے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی کریں اور ہماری معیشت درست رہے؟ کیسے ممکن ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے جو قاعدے اور ضابطے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے متعین کردہ جو اصول ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے دستور اور قانون کو اپنے پاؤں کے اندر روندیں اور پھر ہماری معیشت درست رہے، ہمارا امن و امان اپنے مقام پر رہے۔ اللہ نے تو قرآن میں ہمارے لیے اعلان کر دیا تھا کہ اگر اہل القریٰ بستیوں والے ایمان لاتے واتقوا، اور وہ اللہ سے ڈرتے، صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرتے۔ کسی بزرگ سے عالم دین سے ہمارے اسلاف سے پوچھا گیا، اسلاف میں سے پوچھا گیا کہ حضرت جی تقوی کسے کہتے ہیں؟ سنا ہے نا آپ نے لفظ؟ ابھی عصر کی نماز تک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کو سننا تو پڑے گا نا، پھر کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلاف میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ پچھلے جو ہمارے احباب موجود ہیں ان کی توجہ بھی ہے، اس طرف جو پنڈال میں موجود ہیں ان کی توجہ بھی ہے۔ حضرت جی تقوی کیا ہے؟
فرمایا کہ یہ مختصر اور جامع اس کی تعریف یہ ہے کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی مخالفت ہو وہاں تیری موجودگی نہ ہو۔ ہر وہ کام، ہر وہ قدم، ہر وہ معاملہ، ہر وہ محفل اور مجلس جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں وہاں تیری موجودگی اگر نہ ہو تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس کو کرنے والا اور اس کا عامل متقی کہلاتا ہے۔ تو اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم پھر ان پر آسمان کے جو برکتوں والے دروازے ہیں وہ کھول دیتے۔ ہمارے پاس برکت کی کمی نہیں، ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، ہمارے پاس اجناس کے اندر ڈالنے کے لیے برکت کی کمی نہیں، ہمارے پاس تو جو خزانے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ اگر پوری کائنات ایک بڑے میدان کے اندر کھڑے ہو کے اپنی جھولیاں پھیلا کے اللہ سے سوال کرے اور ہر مانگنے والا اپنی مرضی کا سوال کرے اور اللہ تمام جن اور انس کو ان کی خواہش کے مطابق جھولیاں بھر کے عطا کرے تو اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہ ہو جتنی ایک سمندر کے پانی میں ایک پرندے کے چونچ ڈال کر چونچ میں پانی لینے سے کمی ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سمندر کے پانی کے اندر جب چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی لے کے نکلتی ہے تو اس میں تو پھر بھی کسی قدر کمی ہو جاتی ہوگی، مگر پوری کائنات کے انسان اور جن جب اللہ کے در پہ آ کے اپنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی یہ جھولیاں دراز کریں اور اللہ ان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشوں کے اندر نواز دے اور اپنی رحمت اور برکت کی بارش کے اندر ان کو نہلا دے تو اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی چڑیا کے سمندر سے پانی لینے سے ہوا کرتی ہے۔ تو برکت کی کمی وہاں نہیں ہے، یہاں کمی ہے، یہاں وہ ماحول نہیں بنا، یہاں وہ معاملہ نہیں طے ہوا کہ جس وجہ سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر قرون اولا کی طرح برسے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں برادر مکرم حضرت مولانا ولی اللہ خان ملتانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو پنڈال میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر کے ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں اور ارشاد فرمائیں۔ سود اسلام نے مطلقاً حرام کیا اور ہمارے ملک کے اندر 22% پر اس کی شرح ہے، یعنی جو بندہ بینک سے سود لے گا اس کو کل کو 100 کے بدلے 122 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری معیشت درست نہیں۔ تو میں اس توحید و سنت کنونشن کی توسط سے اور وساطت سے اپنے اس ملک کے حکمرانوں اور اپنے حلقے اور اپنے اس ملک کے اندر جو اصل میں اس ملک کو چلانے والے ہیں، جو نادیدہ قوتیں ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو قانون ساز ادارے ہیں، جو قانون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قانون سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو اس توحید و سنت کنونشن کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے ملک کی معیشت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہماری ان معروضات پر توجہ فرمائیں۔ آج آپ اپنی اس معیشت کو سود سے پاک کر دیں، اسی عام کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا اتفاق ہے؟ نہیں ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بھی سودی اکاؤنٹ ہے بینکوں کے اندر ہیں؟ ہاں، سود حرام ہے، جس طرح سور حرام ہے اسی طرح سود بھی حرام ہے، جسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے۔ وہ کیوں حرام ہے؟ تقرب لغیر اللہ کی وجہ سے، تقرب لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو حرام ہوا۔ اور جب آپ اللہ کے قانون کے مقابل اپنی خواہش پر، اپنے ملک کے قانون پر چلتے ہوئے اللہ کے حرام کو حلال کریں تو وہ کیا حلال ہوگا؟ وہ بھی حرام ہوگا۔ آپ معروضات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ویسے مجھے سر لگانی بھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی، مگر میں لگاؤں گا نہیں، کیونکہ سر لگانے کے لیے میرے سے کہیں بہتر اور افضل شخصیات یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ابھی سر لگے گی، تو بالکل سر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ میں ان معروضات کے ساتھ اپنے الفاظ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ہمیں توحید و سنت کے ساتھ ساتھ اپنے لین اور دین کو بھی مثالی رکھنا چاہیے۔ جس طرح موحد کا جو دل ہے، پتہ ہے اس کو قرآن نے کس چیز کے ساتھ مثال دی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ نے تو مومن کے دل کو شیشے کی طرح مثال دی ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی توحید ہوتی ہے وہ شیشے کی طرح ہوتا ہے،
وہ ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، اور چراغ بھی وہ جس کو شیشے کے اندر رکھا گیا، اور پھر چراغ وہ ہے کہ جس کو جلانے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر زیتون کا تیل ہو چراغ کے اندر، اور پھر وہ جو چراغ ہے وہ ایک قندیل کے اندر ہو، مشکات کے اندر ہو، تاک کے اندر ہو، جو دور دراز سے آنے والوں کو نظر آ رہا ہو تو اس کی روشنی کسی کے چھپانے سے چھپا نہیں کرتی۔ جس دل کے اندر توحید اور سنت ہوتی ہے اس کا کردار بھی لوگوں کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ یہ ہے توحید و سنت کو ماننے والا، دیکھو اس کا اخلاق بھی مثالی ہے، دیکھو اس کا کردار بھی مثالی ہے، دیکھو اس کا لین اور دین بھی مثالی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے توحید و سنت کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لین دین اور کردار اور اخلاق کو بھی مثالی بنانا چاہیے، تاکہ جہاں پر ہم زبان سے تبلیغ نہ کر سکیں ہمارا کردار بول کر توحید و سنت کا پیغام پہنچا دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔